سماعتوں کو ایک لمحہ کے لیے بے قرار کر دیا، لیکن عزیزان من قبلہ قاری صاحب نے گلے کی خراش کے باوجود بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کا پاک کلام عطا فرمایا۔ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا کہ جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ گلے کی خراش تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ تو اس خوبصورت لب و لہجہ سے آپ نے اللہ کا پاک اور مقدس کلام ہمیں عطا فرمایا کہ لبوں کی زبان نہیں، دل کی زبان سبحان اللہ کی صدا بلند کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جناب قبلہ قاری صاحب نے سورہ حشر اور سورہ وطی کی آیات ہمیں عطا فرمائی، جو کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں اور شاید آپ حضرات کی سماعتیں بھی اتنی متحمل نہ ہو کہ الفاظ کا بوجھ اٹھا سکے۔ میں آپ حضرات کو لطافتوں کی کیفیت میں ہی رکھنا چاہتا ہوں اور اگلی شخصیت سے دو چار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ذوق کی کیفیت سے آپ بھی دو چار ہیں، چاہے دو چار ہی کیوں نہ ہو، ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میں انتہائی محبت سے بڑی جلدی سے یہ مرحلہ طے کرنا چاہوں گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے ہر ظاہر کا اور ہر پوشیدہ کا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہزار پردوں میں چلے جائیں، ایمان ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، ایمان ہے نا، یقین ہے نا۔ سخت گرمی ہو اور شدت کی پیاس ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پانی نہیں پیتے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، ہر کسی کے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ ہزار پردے میں چلے جائے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ اب آگے چلیے گا، اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں کندھوں پر، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ جو نیکی کرے لکھی جاتی ہے، جو برائی کرے لکھی جاتی ہے۔ مولا تو عالم الغیب و شہادہ، تو علیم و خبیر، فرشتے مقرر کر دیے جو نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ مولا جب اتنا کچھ ہے کہ جو تیرے علم میں ہے، پھر یوم حساب کیوں؟ آپ کی خاموشی پر میری طرف سے سبحان اللہ، کہ جب اللہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، فرشتے بھی مقرر کیے ہیں، ہر بندے کے گناہ اور نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے علم میں ہر بندے کی نیکیاں ہیں، ہر بندے کے گناہ ہیں، تو پھر مولا یوم حساب کیوں؟ یوم حساب کیوں؟ میں نے بریلی کے شہنشاہ کے حضور رجوع کرتے ہوئے عرض کیا کہ سیدی، جب اللہ ہر چیز سے، ہر انسان کی نیکیوں اور گناہوں سے آشنا ہے، جانتا ہے، تو پھر یوم حساب کیوں؟ بریلی کے شہنشاہ نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ عالم ارواح میں شان بتائی تھی اور عالم معاشر میں شان دکھائی جائے گی۔ محفل میلاد منانے والوں، ساری گفتگو کا حاصل، پوری محفل کا حاصل 19 سال کا حاصل آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ 2 عوالم کا ذکر کر رہا ہوں، آغاز کا اور انتہا کا۔ عالم ارواح میں میلاد والے کی شان بتائی تھی اور عالم معاشر میں میلاد والے کی شان دکھائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا جو بتائی تھی اس کو کتنا مانا؟ جس نے جتنا مانا اسے اتنا عطا کیا جائے گا۔ عالم معاشر میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نبی کو کچھ مانا، اور ہم بھی ہوں گے جنہوں نے نبی کو سب کچھ مانا۔ بھائی آپ حضرات کی سبحان اللہ کی صدا نے میرے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی کہ اتنا بڑا جملہ اور اتنی کم سبحان اللہ۔ کمالیہ کے رہنے والوں نے اور تو کچھ نہیں، عشق مصطفیٰ کمالیہ۔ اگر کمالیہ تو اس کو اظہار بھی کر دیجئے گا۔ گفتگو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ سنی سب کچھ بھول سکتا ہے، سنی کھانا بھول سکتا ہے، سنی سانس لینا بھول سکتا ہے، لیکن سنی 2 کام نہیں بھول سکتا۔ آخری بندے تک جو پکا اندر باہر سے سنی ہے، جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے، ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے کہے گا سبحان اللہ۔ ابھی نہیں سن کر کہ میرا عقیدہ کیا ہے، اگر آپ کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے، میرا عقیدہ آپ کے عقیدے سے مل جائے، لوگوں کی زبان بولے نہ بولے، سینے میں دھڑکنے والا نبی کے عشق میں دل بولے سبحان اللہ۔ سنیے گا، نہیں جملہ سننے کے بعد، سنی
دیا. سنی کھانا بول سکتا ہے, سنی جینا بول سکتا ہے, لیکن سنی دو کام نہیں بول سکتا. کون سے؟ نبی کے ذکر کی محفل